السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جو ڈاکٹر ہوتے تھے وہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کا علاج کر لیتا تھا. یعنی وہ زخم کہ وہی ایکسپرٹ تھا، فزیکل بخار وغیرہ کا، ہارٹ کا، آنکھوں کا، دانتوں کا. مجھے یاد ہے میں جب اسکول میں تھا ہمارے سامنے ڈاکٹر تھے تو وہ ہر چیز کو چیک کر لیتے تھے، ہر چیز کی دوائی سجیسٹ کر کے دے دیتے تھے، آرام آ جاتا تھا. آج ایسا نہیں ہے. آج ہر چیز کا اسپیشلائز ڈاکٹر ہے. آنکھوں کے الگ ڈاکٹر، دانتوں کے الگ ڈاکٹر، معدے کے الگ ڈاکٹر ہیں، یہ جو ہڈی وہ وغیرہ کے سیپریٹ ڈاکٹرز ہیں. یہ کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا. اسپیشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک پرٹیکولر شعبے کے اندر آپ کا نالج ہونا جو کہ بڑا ان ڈیپتھ نالج ہو، جس سے آپ اس پورے ایک شعبے کو بڑی اچھی طریقے سے دیکھ سکیں، جان سکیں. آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں، لائک پی ایچ ڈی ہوں، یا اس میں آپ کی بہت زبردست نالج اور انفارمیشن ہو. یہ اسپیشلائزیشن ہے کسی بھی شعبے کے حوالے سے. آپ کون سا کاروبار کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کاروبار میں ایک اتھارٹی ہیں؟ کیا آپ اس میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس اسپیشلائزیشن کی ڈگری ہے، آپ کے پاس اتنا نالج ہے، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ بہت کمائیں گے. لیکن اگر آپ ایسے ڈاکٹر ہیں یا ایسے بندے ہیں کہ جو ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا جانتا ہے لیکن اسپیشلائز کسی میں نہیں ہے، تو آج کے دور کے اندر بڑا پرابلم ہے، کیونکہ وہ اس کی آمدنی نہیں ہوگی. لوگ جو ہیں وہ بہت سینسٹیو ہیں. پیپل ہیو منی، ان کے لیے ان کی سینسٹیوٹی ٹورڈز دیم بہت زیادہ ہے. پھر اگر میں انویسٹمنٹ کی بات کروں تو اور ان کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. وہ بہت دیکھتے، سمجھتے، جانتے ہیں. آپ کو اپنے کام کے اندر اسپیشلائز کرنا ہوگا. اب اسپیشلائز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز کے لیے تو سرٹن ڈگری ہے اور اس کے بعد ان کی پوسٹ گریجویٹ ہے اور ادر چیز ہے. لیکن آپ اگر کسی کام میں آ گئے ہیں، کسی کاروبار میں آ گئے ہیں، تو پھر آپ اسپیشلائزیشن کیسے کریں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس بھی کام کے اندر ہیں وہ ایسا کام ہو کہ جو آپ کا پیشن ہو، آپ کا جنون ہو، آپ کا شوق ہو، آپ کا ہابی ہو. یعنی اس کے اندر آپ دن سے رات تک، صبح سے شام تک 16 گھنٹے کام کر رہے ہوں تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. کام دراصل آج کا کام جو ہے وہ نالج ہے، نالج اکانومی ہے. آپ کے پاس نالج چیزوں کا ہونا چاہیے. آپ کے پاس اور وہ نالج نہیں جو بکش نالج ہے آپ نے پڑھ رکھا ہے، نہیں، جو پریکٹیکل نالج ہے، جس نالج کی بیس کے اوپر آپ پیسہ کما سکتے ہیں، جس نالج کی بیس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے، کسٹمر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کسٹمر کدھر زیادہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آج وہ دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اسپیشلائزیشن کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو صحیح معنوں میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یعنی سطحی نہیں، ڈیپ دیکھنا پڑے گا چیزوں کو. تو اس صورت میں آپ کے پاس وہ نالج ہوگا کہ جس کو لوگ جس کے حوالے سے آپ کے اندر لوگوں کی اٹریکشن بڑھے گی کہ یار یہ بندہ ہے، اس کے پاس اس چیز کا بڑا ڈیپتھ نالج ہے، تو میرا پرابلم جو ہے یہ سالو کر سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے مسئلے حل کر سکتا ہے. اس طرح کی آپ کو ایک ریپوٹیشن ڈیولپ کرنی ہے کسی بھی کاروبار کے اندر آپ ہیں. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ بہت ہی رائٹ ٹائم ہے. پہلے یہ دیکھیے کہ کس کام کے اندر آپ بہت ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے، کچھ بھی ہو. پھر اس کے اندر آپ آج سے زیادہ آورس کام کرنا شروع کر دیں. آج جو آپ اگر فرض کریں یونیورسٹی پڑھتے ہیں یا کالج میں ہیں، کسی بھی لیول پہ ہیں، وہ جو پڑھاتے ہیں وہ بہت سطحی پڑھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو کیٹر کرنا ہوتا ہے ایک وقت میں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اسپیشلائز کسی نے نہیں کرنا. انہیں پتہ ہے کہ یہ لڑکیاں 90% لڑکیوں کی شادی ہو جانی ہے، انہوں نے پریکٹیکل لائف میں نہیں جانا. انہیں پتہ ہے کہ آدھے لڑکے جو ہیں انہوں نے کام ہی نہیں کرنا اس شعبے کے اندر. تو اس لیے ان کا جو پڑھانا ہے وہ بہت ہی سطحی ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ مطلب میجورٹی پیدا کرنے کے لیے وہ پڑھا رہے ہیں. لیکن آپ کیونکہ آپ نے اپنے شعبے میں ٹاپ پہ جانا ہے، آپ نے اپنے شعبے میں کمال کرنا ہے، تو لہذا آپ کو آج سے ہی خود سے پڑھنا ہوگا، خود سے آپ کو اس چیزوں کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل جانا ہوگا، آگے جانا ہوگا. اور اگر آپ کا وہ شعبہ ہے تو اس میں جتنا آگے جائیں گے اتنا آپ انجوائے کریں گے، اتنا آپ جو ہے نا بلو اوشن کریٹ کر دیں گے. بلو اوشن یہ ہے نا کہ آپ اور دوسرے لوگ اس میں آ ہی نہ سکے. کوئی ایسا ایریا آپ جو ہے نا وہ کریٹ کر لیں کہ جہاں کوئی دوسرا نہ آ سکے. یہ وہ دور ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں. اچھا، آپ عام طور پہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ یار یہ تو بہت مشکل باتیں ہیں، اسپیشلائزیشن ہم کیسے کریں گے. ایکچولی دیکھیں، زندگی میں نا اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کی ہنگر ہوگی نا، خواہش ہوگی،
آپ کی لگن ہوگی, آپ کے بہت بڑے ڈریم ہوں گے اور آپ اس کو پرسو کرنے کی ہمت ہوگی, جرت ہوگی آپ کے اندر, تو آپ کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ انجوائمنٹ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کہ ایک بندے کو کرکٹ کا شوق ہے تو وہ کرکٹ کھیلتا رہے, چاہے 4 گھنٹے روز کھیلتا رہے. ہاں جی, اسی طرح کسی کو کسی چیز کا شوق ہے, شاعری پڑھنے کا شوق ہے اور لکھنے کا شوق ہے, تو وہ سارا دن شاعری پڑھتا رہے تو وہ تو کام تو کوئی نہ ہوا, وہ تو شاعری پڑھتا رہے گا کہ آپ آئے تو میں نے دیکھا اور آپ گئے تو میں نے محسوس کیا. اب آپ دیکھیں کہ دوسرا جس کی شوق نہیں ہے وہ کہ یار یہ کیا دنیا چل رہی ہے. لہٰذا جتنی جلدی آپ اپنے شعبے کو ٹارگٹ کر لیں, سلیکٹ کر لیں, اتنی جلدی آپ اس کے اندر بہت آگے بڑھ جائیں گے, آپ اسپیشلائزیشن کی طرف آگے نکل جائیں گے. اور وہ آپ کی جو ہے نا بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی میں یہ اس سے بڑا کوئی اٹریکشن ہو نہیں سکتی. میں نے عرض کیا نا کہ آج دنیا اس طرف ہے ہی نہیں, اور جو بھی بندہ اپنے شعبے کا اسپیشلائز کرتا ہے نا تو وہ پھر اب وہ ایک ملک کی سطح سے بھی اوپر نکل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ایسے ہی لوگوں کی دنیا ہے. آج دنیا کیونکہ گلوبل ولیج ہو گئی, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک دم پہنچ جاتے ہیں. وہ جو بارڈر کے بیریئرس تھے وہ ختم ہو گئے, سوچوں کے بیریئرس ختم ہو گئے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو تربیت یہ دی گئی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو چھوٹا بناؤ, ان کو کنٹرول کرو, ان کے اوپر رول کرو. لیکن دنیا ایسی نہیں چلتی. دنیا بارڈر سے ختم ہو گئی, دنیا کے جو معاملات ہیں وہ فرق ہو گئے. تو ہاں, آپ اگر اسی سطح پہ رہیں گے تو پھر ویسے ہی رہیں گے, وہ قیدی رہیں گے. لیکن آزادی تب ہے جب کہ آپ اسپیشلائزیشن کریں گے اپنے کام کے اندر. اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے, پڑھنا پڑے, کہیں کانفرنس میں جانا پڑے, کہیں بھی جانا پڑے, آپ کو جانا چاہیے سو دیٹ کہ آپ کا جو ایکسپوئر ہے وہ بہت بڑھے گا. میں آخری بات کر کے ختم کروں کہ علامہ اقبال بیسیکلی اپنے کام کے اندر ان کی بہت بڑا اسپیشلائزیشن تھا, اور ان کا جو کام ہے اور جس دور میں وہ جیے وہ دور جو ہے نا بالکل میچ ہی نہیں کرتا. اس وقت ایک انسان جو ہے وہ اپنی سطح کے اوپر اتنا زیادہ کیسے ایکسپوئر والا تھا. وہ دنیا بھر میں جاتے تھے, وہ ہر جگہ جا کے ان کا ادھر کام ہے, ادھر لوگوں سے ملنا, ان کے کلچر کا مطالعہ کرنا, اس کو اپنے کے ساتھ ریلیٹ کرنا, پھر مسلمانوں کی جو حالت حساب تھی دنیا کی تھی وہ لوگوں ان کو بتانا, موٹیویٹ کرنا. تو کتنا بڑا کام تھا. یہ تبھی ہو سکا کہ علامہ اقبال اپنے کام کے اندر بڑی اسپیشلائزیشن تھی ان کی, پوری دنیا کے اوپر ان کی ایک گرپ تھی جو کہ ان کے کام سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ دور, آج کا دور جو ہے, اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو آج سوچے وہ کتنا بڑا کام کر چکے ہوتے, کیونکہ آج وہ ساری سہولیات میسر ہیں جو کہ اس وقت نہیں تھی. لیکن وہ جو اللہ نے وہ جو برین دیا جو علامہ اقبال کا تھا, وہ جتنے بڑے انسان تھے یا جتنا بڑا ان کا یہ سارا ایکسپوئر تھا, یہ واقعی حیران کن ہے کہ اس دور کے آپ دیکھیں کہ 1905-10-15 میں, تو آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں, بہت سہولیات ہیں, بہت زیادہ کچھ ہم کر سکتے ہیں. کیا ہم, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم کر رہے ہیں یا ہم کرنا چاہتے ہیں, کیا اتنی جرت ہے ہمارے اندر؟ اگر ہے تو ہم بھی بہت بڑی فیم پا سکتے ہیں, بہت بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے کام میں اسپیشلائزیشن کریں, دنیا کے اندر آپ نہ صرف اپنا نام کریں بلکہ لوگوں کی زندگی کو انسپائر کریں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.